السلام علیکم۔ مہک اور اپنے ہونے والے بچے کی خاطر شمشیر خود موت کے گھاٹ اترنے پر تیار ہو جائے گا۔ مہک کو بچاتے ہوئے گولی شمشیر کو لگ جائے گی۔ بابا صاحب کو جب دارا بتائے گا کہ آپ کے بھیجے ہوئے بندوں نے شمشیر کو گولی مار دی تو بابا صاحب ٹوٹ جائیں گے۔ ان کی انا اور ان کی ضد اپنے بیٹے کو زخمی حالت میں دیکھ کر ختم ہو جائے گی۔ شمشیر موت حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے۔ بابا صاحب سے اپنے بیٹے کا یہ درد دیکھا نہیں جا رہا۔ دارا بھی بابا صاحب کو بانے سنائے گا اور اس پر مہک بھی کم نہیں ہوگی۔ مہک جا کے اپنی محبت کا شمشیر سے اظہار کرے گی، لیکن بابا صاحب سے کہے گی کہ آپ میری نفرت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی۔ اگر مارنا ہی تھا تو مجھے مار لیتے۔ اگر مجھے مار کر آپ کی نفرت اور آپ کا غصہ ختم ہوتا ہے تو بھلے ہی مجھے مار دیں۔ اگر شمشیر کو کچھ ہو گیا تو صرف میں بلکہ ہمارے ہونے والے بچے بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ بابا صاحب پہلے تو سب چپ چاپ سنتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی ان کی اولاد کا پتہ چلے گا تو وہ بہت حیران رہ جائیں گے۔ یہاں پر ان کا سارا غصہ اور ان کی انا اور ان کی نفرت ختم ہونے والی ہے۔ شمشیر اور مہک کو اپنے گھر بھی واپس لانے والے ہیں اور مہک کو اپنی بہو بھی تسلیم کرنے والے ہیں۔ بابا صاحب اپنے کیے پر بہت پچھتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ شمشیر کی حالت بہت نازک ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھنا بابا صاحب کے لیے کچھ کم تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ وہ بیٹا جس کو انہوں نے بے انتہا چاہا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف سے وہ تڑپ اٹھتے تھے، لیکن اب اس سے یہ تکلیف اپنے ہی ہاتھوں سے دی ہے۔ دوسری طرف فروا بھی کم نہیں، وہ دارا کو ابھی بھی پٹیاں پرا رہی ہے۔ اپنے منہ کے کھانے کے بعد وہ اب بھی چاہتی ہے کہ دارا شمشیر کو واپس نہ لائے۔ اسے سمجھاتی ہے کہ لیکن دارا اسے کہے گا کہ اسے اپنے باپ کے گھر جانا ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پہ بابا صاحب کا دل بھی نرم ہو چکا ہے۔ وہ شمشیر اور مہک کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔